اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج کی ایک خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جناب یہ عارف حمید بھٹی صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ جی اعتزاز احسن صاحب نے ٹی وی کے ایک پروگرام کے اندر بتایا کہ جناب نون لیگ کی ڈیل ہو چکی ہے، اور ڈیل یہی ہے اس کے اندر اچھا اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے کہ اس ڈیل کے اندر یہ جو تماشا دکھایا جا رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے کہ شاید اگلی حکومت ان کی ہو جائے یا مقتدر حلقے جو ہیں ان کو لائک کرنے لگیں، یہ نہیں، وہ ڈیل یہ ہے کہ بس ہم پہ ہاتھ ہولا رکھو، لیکن یہ کنفرم بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ باقاعدہ اعتزاز احسن صاحب نے اس پروگرام کے اندر یہ کہا کہ 2 جرنیلوں کے ساتھ نون لیگ کے شہباز شریف جو برقع اوڑھ کر آئے تھے ملنے کے لیے، ان کے ساتھ یہ ہوئی ہے۔ تو میں ان جرنیلوں کو بھی یہی کہوں گا، آج میں بالکل لگی لپٹی کے بغیر کہوں گا کہ یہ جرنیل کون ہوتے ہیں؟ ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے والے، کہ جناب اول تو اس بات میں پہلے تو بتا دوں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت ہے تو میں یہ کہہ دوں کہ وہ کون ہو تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے، ہمارے ملک کا فیصلہ کرنے والے کہ جناب یہ وزیر اعظم ہوگا یا فلانا وہ ہوگا اور فلانا نائل ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے۔ انالائسس ہو سکتے ہیں، چودھری اعتزاز احسن بہت پرانے سیاستدان ہیں، زیرک قسم کے سیاستدان ہیں، انہوں نے کوئی دیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن بہرحال میں یہ نہیں مان سکتا۔ مقصد ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر مجھے کوئی شخص گالی نکالے گا تو میں اس کو اپنے محلے میں نہیں آنے دوں گا۔ تو اسی طریقے سے آرمی کو جو نون لیگ تواتر کے ساتھ گالیاں نکالتی رہی ہے، الزامات لگاتی رہی ہے، اس کے بعد اگر کوئی جرنیل اس قسم کا ان کو سافٹ کارنر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر ملک کے مخلص نہیں ہوں گے، اور فوج کی قابلیت کے اندر اور فوج کے ملک کے مخلص ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ ہمیں ہے ہی نہیں۔ آج میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے، یہ جو میں ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے، تو آج میں نے کافی محنت کی، اور محنت کر کے میں آپ کو صرف قومی اسمبلی کے ممبران کا ایک وہ بتانا چاہتا ہوں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے، کہ ان کے اوپر حکومت پاکستان کا نہیں بلکہ ہماری عوام کا، غریب عوام کا، کیونکہ ہم ٹیکس ہم دیتے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں، تو ہمارا خرچہ کتنا آتا ہے، اور یہ دعوے دار کیا ہے کہ جی ہم غریب عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، خدمت گار ہیں۔ اب سن لیں ان کا ایک MNA اور MPA کے اوپر جو آنے والا خرچہ ہے، اس کے بارے میں بتاؤں۔ ماہانہ تنخواہ، ماہوار تنخواہ 1,20,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے تک، اجلاس کا خرچہ 1 لاکھ روپے ماہانہ، دفتر کا خرچہ 1,40,000 روپے۔ اچھا، اس کے علاوہ چارجز، ٹرین پورے پاکستان میں فری جائیں گے، یہ پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی ٹرین میں جائیں گے AC کے اندر یہ فری جائیں گے۔ پھر ان کے پاس 4 واچرز جو ہوتے ہیں وہ بزنس کلاس کے ہوائی جہاز، بمیں 5 افراد فری بھی لے جا سکتے ہیں، یعنی کہ پوری گھر کی فیملی کو بھی فری لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ سال کے اندر ان کو 4 یہ واچرز بھی ملتے ہیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل فری، بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 50,000 یونٹ ان کے فری ہیں، 50,000 یونٹ، اور اسی طریقے سے جو ہے جو گیس کا ہے وہ 16 لاکھ کیوسک گیس بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹیلی فون کے بل کے 6,000 روپے وہ علیحدہ سے دیے جاتے ہیں، اور فی کلومیٹر پیٹرول ایک کا جو خرچہ ہے اگر آپ اس کو نکالیں تو ایک سال کے اندر 3,20,00,000 روپے کا پیٹرول بھی ان کو دیا جاتا ہے، ایک سال میں 3,20,00,000 روپے کا پیٹرول۔ اور اس طریقے سے اگر ہم لگائیں تو 5 سالوں کے اندر 16 کروڑ کا تو صرف یہ پیٹرول پی جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 16 کروڑ فی MNA MPA ٹوٹل MNA، اب یہ 16 کروڑ کو آپ ضرب دیں 342 MNAs ہیں پاکستان کے اندر جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر خواتین کی مخصوص سیٹوں پہ بھی 40% خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور MPA جو بنتے ہیں وہ 1,061 بنتے ہیں چاروں صوبائی اسمبلیوں کو ملا کے، اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ابھی شامل نہیں ہے۔
पंजाब में 371, सिंध के 159, खैबर पख्तूनख्वा के 124 और बलूचिस्तान के 65 मेंबर सूबाई असम्बली होते हैं। और अगर इनको ज़रब दिया जाए 1061 के साथ तो ये 1,69,76,00,000 रुपए बनते हैं। फिर बता दूं, 1,69,76,00,000 रुपए। मैं जो कहता हूं कि खवातीन की मखसूस नशस्तें खत्म होनी चाहिए, अब इसके अंदर 40% की बचत हो सकती है। भाई आप करें, जो मुंतखब होकर आते हैं, आप दिल खोल के आवाम को लूट के हमारे खून पसीने को खर्च करें। लेकिन ये जो 40% जो सुर्खी पाउडर आके बैठा हुआ है, यानी कि 40% खर्चा कम हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान का अगर इसके ऊपर। लेकिन होगा क्या अगर इसका बिल भी कोई पेश कर दे, कोई मुहब्बे वतन MNA या MP, अव्वल तो है नहीं, क्योंकि जो खवातीन होती हैं जो मखसूस नशस्तों पे आई हुई हैं वो मंजूर नज़र होती हैं, किसी न किसी तरीके से वो मंजूर नज़र हैं। इसका सबूत आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं होती, और शर्म नाम की अगर चीज़ हो तो मुझे बताएं कि ये गरीब मुल्क का दावेदार जो कर्ज़ों की दलदल के अंदर धंसा हुआ है, उसके ऊपर ये खर्चा जो है ये एक्स्ट्रा करना पड़ता है हमारे अवाम के ऊपर, हमारे अवाम के ऊपर इसका बोझ डाला गया। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने शुरू में ही आज किया 2 जर्नैलों की बात, तो मैं आपको एक बात आज जर्नैलों की भी बताऊँ। पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं वो करप्ट है, इस वजह से उन्होंने 2 सुपर पावर्स को यहाँ आकर हरा दिया अफगानिस्तान के अंदर, हालांकि करप्ट है बकौल इन सियासतदानों के। इसी तरीके से पाकिस्तान से 600 गुना ज्यादा बजट वाली भारतीय फौज हमारे करप्ट जर्नलों के आगे जलीलो ख्वार भी है, यानी कि हमसे 600 गुना ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन जो हमारे जर्नैल हैं वो इतने करप्ट हैं कि फिर भी उनको रोका हुआ है। ये मैं आईना दिखा रहा हूँ सिर्फ सियासतदानों को, जो कहते हैं, जो टीवी के ऊपर आके जो आते के बैठ के कहते हैं कि जनाब जर्नैलों ने इस मुल्क को लूटा, तो मैं उनकी सिर्फ आपको करप्शन बता रहा हूँ। फैसला अवाम ने करना होता है। हमारे जर्नैल इतने ज्यादा करप्ट होने के बावजूद CIA, रा, MI6 और मुसाद समेत दुनिया की बड़ी बड़ी बजट लेने वाली एजेंसियों और फौज इन करप्ट जर्नलों को आज तक नहीं खरीद सकी। ये तमाम जो एजेंसियों के मैंने नाम लिए हैं, इनके पास बेशबहा पैसा है, लेकिन वो हमारे किसी जर्नल को आज तक खरीद नहीं सकी। हमारे जर्नल इतने करप्ट हैं कि अमेरिका रोता फिरता है कि पाकिस्तानी फौज ISI ना होती, पाकिस्तानी फौज में अगर ISI ना होती तो हमें अफगानिस्तान में शिकस्त नहीं हो सकती थी। पाकिस्तानी जर्नल इतने करप्ट हैं कि रशिया कई टुकड़ों में हमने तकसीम कर दिया, और लड़ने के बजाय आज वही रशिया जो है, अब जब उसको हमने टुकड़ों में तकसीम कर दिया तो लड़ने के बजाय दोस्ती करने पर मजबूर है। पाकिस्तानी जर्नल इतने करप्ट है कि CIA चीफ कहता है कि एशिया में हमें सिवाय ISI के किसी और चीज से खतरा नहीं है। जब पाकिस्तानी दुश्मनों के अंगूर खट्टे होने लगते हैं तो फिर वो फौज के खिलाफ बोलते हैं, तो प्रोपेगेंडा किया जाता है। कोई शर्म और कोई हया होनी चाहिए इनके अंदर। वो जो कहता था, वो जो एक बगैरत किस्म का हमारा सियासतदान है, जो कौमी असम्बली का स्पीकर रह चुका है, अयाज सादिक की मैं बात कर रहा हूँ, कहता है जब पाकिस्तानी जर्नल दाखिल हुआ तो पसीना आया हुआ था और टांगे कपकपा रही थी। टांगे कभी हमारे जर्नलों की नहीं कपकपाती, वो कट सकती हैं, कपकपाती नहीं है। और पसीने तो तुम जैसों के आते हैं, जब तुम शिकस्त खाते हो तो तुम्हारे जो होते हैं, तुम्हारे कोट भी लंडे के आ जाते हैं, सब कुछ लंडे। और जब तुम सरिया तुम्हारे अंदर आ जाता है, कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के तुम मेंबर बन जाते हो, तो उसके बाद जो सरिया तुम्हारी गर्दन के अंदर आता है, तुम किसी इंसान को इंसान ही नहीं समझते हो, बातें करते हो हमारे जर्नलों की या हमारे उनकी। ये मैंने इनकी करप्शन की कुछ मिसालें बताई कि जो सियासतदान, जो सहाफ़ी, जो ये टीवी के ऊपर टके टके के लोग आके बोलते हैं कि हमारे जर्नल करप्ट है, उनके लिए ये सिर्फ एक आईना ही बहुत है कि हमारे जर्नल अगर करप्ट है तो ये सब कुछ ना होता। हाँ, अगर हिम्मत है तो बोलो, उस अदलिया के खिलाफ बोलो कि दुनिया के अंदर एक जज के ऊपर व्यूअर्स अगर आप खर्चा सुने ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक जज के ऊपर हम लोग कितना खर्चा करते हैं रिटायरमेंट के बाद, और उसके बावजूद जो हमारा मुल्क है वो अदल व इंसाफ के लिहाज से 128वें नंबर पे।
میں آپ کو ججز کا بتاؤں کہ ججز جو ہے جب ریٹائرڈ جج ہوتا ہے اس کی 7 لاکھ روپے پینشن ہے، 7 لاکھ روپے پینشن ہے اور 1300 لیٹر پیٹرول ہے گا ایک مہینے کا، 50,000 روپے جیب خرچہ ہے جو معزز عدلیہ اپنے بجٹ سے ان کو دیتی ہے، ایک ڈرائیور فری ہے، ایک خانسامہ فری ہے گا، ایک ملازم بھی ذاتی فری ہے، لائبریری کے لیے 10 لاکھ روپے ملتے ہیں گے کیونکہ انہوں نے بعد میں بیٹھ کے پڑھنا بھی ہے، حالانکہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ ٹکے ٹکے کی وکالت پر باہر جا کے کرتے ہیں، ادھر ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ویور تاحیات ایک مستقل تاحیات 24 گھنٹے پولیس سیکورٹی ان کو ملتی ہے، تاحیات 300 لیٹر پیٹرول ماہانہ، تاحیات 2500 کیوبک گیس، تاحیات 2000 یونٹ بجلی کے۔ تو پھر کرپٹ کون ہوگا؟ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ کچھ باتیں تھی، آج میں ذرا ہٹ کے ذرا پاکستانی قوم کو میں بتانا چاہتا تھا کہ عوام کو جو مجھے سنتے ہیں اور جو مجھے شیئر کرتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس ملک کو صرف ان لوگوں سے خطرہ نہیں ہے جو سرے عام لوٹ کے چلے گئے، باقی یہ بھی لوٹنے کی ہی ایک قسم ہے۔ کوئی بھی شخص جو غریب آدمی ہے وہ تو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا، کیونکہ لاکھوں روپے 3,000 میں ووٹ آپ نے بکتے ہوئے دیکھا، راشن کے تھیلوں پہ آپ نے بکتے ہوئے دیکھا۔ یہ ریسنٹلی الیکشن، حالانکہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس پہ خاموش ہے، ان کو نظر نہیں آتا، اینک ہم نے لگائی دی ہے لیکن ان کی آنکھوں میں شد موتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، چھوٹی سی بات، وہ یہ ہے گی کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے یہ ناسور جو ہے یہ آہستہ آہستہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ لوگ منتقل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ بلاول بھٹو کو دیکھ لیں جو آنے والی نسلیں ہیں، مریم کو دیکھ لیں، مریم کے بعد اس کا بیٹا آ جائے گا، صفدر آ جائے گا، اسی طریقے سے ان تمام سیاست دانوں کو دیکھ لیں۔ سب سے بڑی بات تو پی ٹی آئی کی بتا دیتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں کہ سرور خان صاحب کا بیٹا، یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، بلکہ بیٹا نہیں بیٹے، یعنی کہ یہ الیکشن انہوں نے لازمی لڑنے ہوتے ہیں، اور کیونکہ مفت کی تنخواہیں انہوں نے لینی ہوتی ہیں اور غریب عوام کے لیے یہ آتے ہیں اور غریب عوام کے اوپر اتنا بڑا بوجھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی ویورز جو میں نے آج کرنی تھی، اور میں بڑا سوچ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز کی بھی حقیقت بتاؤں ذرا، کہ ہمارے جو معزز لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں، وہ قوم کی خدمت کس غوث کر رہے ہیں یہ بھی ذرا سا، کیونکہ کچھ لیتے ہیں نا، ہم وہ قوم ہیں گے کہ جو بچے کی ٹیوشن کے لیے ہزاروں روپے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جو سپارہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں ان کو 50 روپے سے زیادہ ہم نہیں دیتے۔ جو شخص مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ مولوی صاحب کو دے دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ نماز پڑھیں گے تو ثواب، لیکن ان کا موبائل فون، بینک بیلنس کی چیک بک، اے ٹی ایم اور یہ جو کار ہے یہ مولوی صاحب کو نہیں دی جاتی، یہ نشانی کے طور پہ رکھ لیا جاتا ہے کہ یہ نشانی ہمارے پاس ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ کل حکومت نے ایک اقدام کیا ہے کہ 3 لاکھ افغان مہاجرین طالبان کے حکومت جب سے آئی ہے جو وہ پاکستان کی بارڈر کراس کر کے ان کو واپس، 3 لاکھ کیوں؟ یہ 40 لاکھ کیوں نہیں؟ 3 مہینے کا ٹائم آپ نے ان 3 لاکھ کے لیے دیا، آپ 1 سال کے ٹائم کے اندر ان تمام کو بھی نکالے نا۔ یہ کیا پاکستان کو انہوں نے یتیم خانہ سمجھا ہوا ہے کہ بارڈر کھلی ہوئی دیکھ کے جناب جب امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے بیٹھے تھے؟ اور اتنا رحم نہیں کھانا چاہیے ان لوگوں کے اوپر۔ افغانستان پچھلے دنوں کرکٹ کا میچ ہوا ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے ان کا ایکچوئل وہ دیکھا ہوا ہے۔ ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے، اور میں انہی لوگوں میں پلا بڑا ہوں، یہ منافق لوگ ہیں۔ اور میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ پہلا میچ ہم نے دشمنوں کو ہرایا ورلڈ کپ کا T20 کا، دوسرا ہم نے منافقوں کو ہرایا، اور تیسرا ہم نے احسان فراموشوں کو ہرایا تھا۔ تو یہ احسان فراموش لوگ ہیں، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ سارے افغانیوں کو اپنے ملک واپس بھیجیں۔ یہ غیر ملکیوں میں آتے اور ان کے بچے جو ادھر پیدا ہو گئے، جو عمران خان صاحب کے ذرا سا دل میں وہ آ رہا تھا، تو ان کے بچوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، انہوں نے تو 18 بچے پیدا کیے ہیں، ان کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنی آبادی پڑھائیں، ہم ان کو نیشنلٹی کیوں دیں؟ اتنا بڑا ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے 4 کروڑ کی آبادی ہے، لے کے جائیں اپنے ملک اپنے لوگوں کو۔ دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں یہ ختم ہونی چاہیے،
اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ 40% جو ہے بجٹ بچ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو اس کو ادھر کی ہائی کورٹ، لندن کی ہائی کورٹ ابھی کرنے والی ہے، فارغ کرنے والی ہے، جو بیانیہ اس نے بنایا ہے نا کہ میں پاکستان عوام کے لیے نہیں آ رہا، ادھر سے نکالا جائے گا اس لیے ادھر آ رہا ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ نے جو اس کو دی ہے بیل کہ جناب جو بھی بندہ باہر ملک سے مفرور ہو کر آیا اس کو بیل دے، تو یہ ہائی کورٹ نے بالکل غلط فیصلہ کیا۔ باہر اس بگوڑے کو پاکستان کے اندر آنا چاہیے اور اس کو پابند سلاسل ہونا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں ہماری عدلیہ جو ہے نا، یہ امیروں کے لیے اپنے دل کو نرم، اور غریبوں کے لیے یعنی کہ امیروں کے لیے بیل اور غریبوں کے لیے لتر پریڈ، یہ دورہ معیار ختم کریں۔ اپنے ججوں کی کرپشن کو دیکھیں، اپنے ججوں کی ان عالیشان بلڈنگوں کو دیکھیں، اپنے ججوں کو ان بچوں کو دیکھیں کہ جو عالیشان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کی بیگمات جو ہے وہ 16 ہزار روپے تنخواہ لیتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ لندن میں ہم نے اثاثے بنائے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو اور مت دیکھیں، ان کی کرپشن کو دیکھیں کہ انہوں نے کون سے کیس بند کر کے اس کے اندر کتنی کرپشن کی ہوئی اور کتنا پیسہ بھرا۔ اس کے ساتھ ہی جاتا ہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔